اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم 11ویں جماعت کی اردو کی کتاب کے نصاب میں شامل نظم پیغام کو پڑھیں گے، جس کے شاعر علامہ محمد اقبال ہیں۔ اس نظم کا اگر ہم پس منظر اس کا تعارف تھوڑا سا کروا دیں اگر، تو کچھ یوں ہوگا کہ پیغام اقبال کی کوئی مستقل، یہ جو نظم پیغام ہے یہ اقبال کی کوئی مستقل اور الگ نظم نہیں، بلکہ اقبال کی ایک طویل جو نظم ہے شمع اور شاعر جس کا عنوان ہے، اس کا ایک بند ہے جسے آپ کی کتاب سرمایہ اردو کے مرتبین نے الگ کر کے ایک عنوان دے دیا ہے۔ یہ نظم فروری 1912 میں اقبال کی دو معروف طویل نظموں شکوہ اور جواب شکوہ کے درمیانی عرصے میں لکھی گئی۔ یہ سب نظمیں اقبال کے پہلے اردو مجموعہ کلام بانگ درا میں شامل ہیں۔ شکوہ میں اقبال نے امت مسلمہ کے شاندار ماضی اور حال کی حالت زار کا ذکر کیا تھا۔ اس نظم شمع اور شاعر میں انہوں نے قوم کو ایک لائحہ عمل دیا ہے کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ جو نظم ہے یہ بھی اسی جو تاریخی جو پس منظر، جو تاریخی منظر ہے کہ 20ویں صدی کے ابتدا سے جو طاقتیں تھیں، استعماری طاقتیں، سلطنت عثمانیہ کے بڑے حصے پر قبضہ کرنے کی سازشیں کر رہی تھیں۔ تو یہ سارا اسی کے پس منظر میں یہ سارا یہ پوری نظم جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ تو اس میں اس پیغام نظم میں مسلمانوں کا جو کھویا ہوا مقام ہے اس کی طرف جو ہے وہ اقبال نے توجہ دلائی ہے مسلمانوں کو، اور روشن مستقبل جو ہے اس کی نوید سنائی ہے۔ شعر پڑھتے ہیں جی کہ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو۔ مفہوم پڑھنے سے پہلے ہم اس کے کچھ الفاظ معنی جو ہیں، مشکل الفاظ کے معنی وہ بتا دیتے ہیں۔ آشنا، واقف ہو، حقیقت، اصلیت سے، دہقاں، کسان، لیکن یہ ایک علامت کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے، اس سے مراد مسلم ہے، مسلمان ہے۔ اس کے بعد لفظ آتا ہے جی کہ باراں، بارش، بادل، حاصل، فصل، ثمر، پھل، نتیجہ۔ تو اس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ اے دہقاں، تو اپنی اصلیت کو پہچان، تیری ذات میں اللہ نے تمام خوبیاں جمع کر دی ہیں۔ دانا، کھیتی، بارش اور ثمر تو ہی ہے۔ اس کی تشریح میں اگر ہم جائیں تو شمع جو ہے اس کا وہ شاعر سے مخاطب ہو کر جو بات کر رہی ہے، تو اس میں دیکھیے گا کہ جیسے اس میں جو نظم ہے ہم جو پڑھ رہے ہیں، پیغام جو ایک حصہ ہے شمع اور شاعر کا، تو ایک اس کا بند ہے۔ تو پہلے بند میں شاعر فارسی میں شمع سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تو نے دنیا کو روشن کرنے والی آگ کہاں سے لی؟ کہتا کہ کیونکہ میں بھی
اندر سے جل رہا ہوں، مگر مجھ پر کوئی بھی پروانہ جان قربان نہیں کرتا۔ تو اس کے جواب میں شمع جو ہے شاعر کو کیا کہتی ہے؟ شمع کہتی ہے کہ میری فطرت میں سوز ہے، اس لیے میں جلتی ہوں، جبکہ تجھے جنون ہے کہ پروانے تجھ پر جان چھڑکیں، گویا تیرا سوز دکھاوے پر مبنی ہے۔ تو وہ نہیں کرتا جو کہتا ہے، اور تو وقت کو اپنے ہاتھوں سے گنوا چکا ہے۔ اقبال نے شمع کے ذریعے مسلم جو انحطاط ہے، جو زوال ہے، اس پر جو ہے وہ شدید طنز کیا ہے، اور مسلمانوں کے جو زوال کے جو اسباب ہیں وہ بتائے ہیں، کہ جیسے مسلمان صرف ناکام، مطلب کہ نام کا مسلمان ہے، اسلاف کی خوبیوں سے محروم ہو چکا ہے، اپنے آباء و اجداد سے دور ہو چکا ہے، اس کی ان کی خوبیوں سے بعمل وہ نہیں رہا۔ اور جو اقبال نے اس میں جو دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اٹلی کا جو طرابلس پر حملہ ہے اس پہ ہم تھوڑا بات کرتے ہیں، کہ اقبال نے یہ نظم 1912 میں لکھی تھی جب اٹلی نے طرابلس پر حملہ کر دیا تھا۔ اس نظم میں اقبال کا وہ اضطراب دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو طرابلس کے واقعات کو سن سن کر مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہو رہا تھا۔ تو اب دیکھیں جی کہ جس طرح شمع کی زبانی اقبال نے جو کچھ کہلوایا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے شمع کی زبانی دیکھیے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اسلام کی عظمت کو پہچاننا ہوگا۔ مسلمان اس دہقان کی طرح ہے، دہقان سے میں نے کہا کہ علامت کے طور پہ استعمال کیا ہے، اس سے مراد ویسے تو اس کا مطلب کسان ہے، لیکن علامتی طور پہ استعمال کیا گیا ہے کہ مسلمان کو مخاطب کیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ تو دہقان کی طرح سے جسے جان لینا چاہیے کہ اس کے عمل و کردار کی برکھا کی بدولت دنیا کی تمام کھیتی ہری ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کو اپنی خفیہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہوگا، اس طرح زندگی کے امکانات کا اندازہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایک دہقان کے لیے دانہ، کھیتی، بارش اور حاصل مطلب کہ پیداوار کی بے پناہ اہمیت ہوتی ہے۔ اقبال دہقان سے کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تیری ذات کے اندر موجود ہیں، صرف محنت کی ضرورت ہے جس کی بدولت سوکھی کائنات ایک بار پھر لہلہاتی کھیتی میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ ساری جو باتیں ہم نے یہاں پہ کی وہ یہی بات اقبال جو ہے وہ یہاں پہ بتانا چاہتا ہے، شمع کی زبانی۔ اس کے حوالے کا شعر دیکھیے گا کہ اچھا ایک اور بات جو ہم نے اس پہ ڈسکس، تیسرا جو پوائنٹ ہے اس کا وہ ہے مسلمانوں کی عظمت، کہ مسلمانوں کی عظمت کا جو کھویا ہوا ان کا جو مقام ہے اس کی طرف اقبال توجہ دلانا چاہتے ہیں، کہ جیسے جو مسلمان ہے وہ اپنی عظمت کو کھو چکے ہیں، تو اقبال کیا کہتے ہیں کہ مسلمان تجھے معلوم ہی نہیں کہ تو کتنا عظیم ہے۔ اللہ نے تجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، طرح طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں تجھے، زمین و آسمان اور چاند ستاروں جو ہیں وہ تجھے تیرے لیے مسخر کر دیا ہے ان کو، مگر افسوس کے صدیوں کی غلامی نے تیری خوبیاں تیری نگاہوں سے اجھل کر دی ہیں۔ یہ کھیت، یہ بارش اور اس کے نتیجے میں زمین سے اگنے والی گندم، یہ سب کچھ تجھی سے ہے اور تیرا ہے۔ اگر تو سوچے، غور و فکر کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ تیری محنت کے بغیر یہ سب کچھ بے وقت ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں۔ تو اگر خود شناس ہو تو پھر خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ یہ سب کچھ تیرا ہوگا۔ تو اس لیے اقبال جو ہے مسلمان کو خودی کا عرفان کا درس دیتا ہے، تو اس لیے کہتا ہے کہ
یہ دہقان اور یہ کھیتی اور یہ سب کچھ اس نے گنوایا ہے، اسی سے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے. تو اس میں ساری خوبیاں گنوائی ہیں اقبال نے. حوالے کا شعر دیکھیے کہ تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا ترجمہ ہو جا، خدا کا رازداں ہو جا. غور سے دیکھیے کہ تجھے رب نے عطا کی ہیں وہ ساری خوبیاں اطہر، اگر تو چاہے تو پھر دنیا کا نقشہ بدل جائے. اگلا شعر دیکھتے ہیں جی کہ شعر نمبر 2. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو. اگر ہم اس شعر کا مفہوم پڑھنے سے پہلے اگر ہم اس کے جو اس کے الفاظ معنی جو ہیں وہ بتا دیں کہ آہ افسوس، جستجو تلاش، راہرو مسافر، رہبر رہنمائی کرنے والا، منزل کامیابی. مفہوم دیکھیے کہ اے مسلمان افسوس، تو آج کس کی تلاش میں بھٹکتا پھرتا ہے. تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ راستہ، مسافر، رہنما اور منزل تو خود ہی ہے. اب دیکھیے جی کہ اس میں علامہ محمد اقبال شاعر مشرق، یہاں پہ ہم نے مغربی تہذیب کی جو اندھی تقلید ہے اس پہ تھوڑا بحث کرتے ہیں کہ جو اقبال نے یہاں پہ بات کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ اقبال یہ بتانا چاہتے ہیں، اقبال دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان پریشان ہو کر کبھی ایک نظام کی طرف دیکھتے ہیں کبھی دوسرے کی طرف، بعض اوقات مغربی تہذیب کے گن گاتے دکھائی دیتے ہیں. مشرقی روایات کی پاسداری انہیں تقلید مغرب سے روکتی ہے. مسلمانوں کے بعض طبقات انگریزوں سے توقع وابستہ کرتے تھے تو بعض ہندوؤں سے مدد کے طالب ہوتے تھے. اس فکری اور نظریاتی آوارگی کے پیش نظر اقبال مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم تو وہ قوم ہو جو خود عالمگیر نظام کی حامل تھی. تو مغربی تہذیب کی جو تقلید ہے، جو اندھی تقلید ہے، اقبال وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہیں وہ جو مغرب جو یورپ ہے اس کی کیوں یہ لوگ اندھی تقلید کر رہے ہیں. تو ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان تیری جو تہذیب ہے وہ ایسی تہذیب ہے جس کو دیکھ کر دنیا نے اپنے دستور بنائے ہیں، کہ تاریخ گواہ ہے کہ ایک اعلیٰ و عرفہ تہذیب و تمدن تمہارے پاس اپنے پاس موجود ہے. قرآن کی صورت میں تمہارے پاس ایک بہترین دستور عمل موجود ہے. خالق کائنات نے مسلمانوں کو اپنی نوع انسان کا رہنما اور رہبر بنایا ہے. پھر تیری ایک متعین منزل ہے، تجھے خدا کی خوشنودی کے لیے سب کام کرنے ہیں، آخرت میں کامیابی تیرا مقصود ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ صراط مستقیم کی اگر ہم بات کریں تو شاعر یہاں پہ سمجھانے کے انداز میں بات کر رہے ہیں کہ اے مسلمان تیرے پاس دنیا کا بہترین راستہ مطلب سنت نبوی موجود ہے جو عین صراط مستقیم ہے. تو کسی اور راستے کا انتخاب کیوں کر رہا ہے؟ اس راستے پر چلنے کے لیے مسلمان ہونا شرط اول ہے جو اللہ کے فضل سے تیرے اندر موجود ہے. اس لیے تو خود مسافر اور سنت نبوی پر چلنے والا مسافر ہے. تیسری بات کیا چیز ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ رہبر، رہنما اور راستہ دکھانے والا ہے. اقبال بتاتے ہیں کہ اس سلسلہ میں تیرے پاس دو چیزیں ہیں، ایک تو قرآن ہے جو احکام خداوندی کا مجموعہ ہے اور دوسرا سنت رسول. تیرے لیے یہ دونوں بہترین رہنما ہیں، تجھے
کسی تیسرے رہنما کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ چوتھی اور آخری چیز منزل ہے، یعنی ہمارے سفر کی انتہا کیا ہے۔ اس لیے اسلام سے بہتر رہنمائی اس سلسلہ میں کسی نے نہیں کی۔ ہماری منزل آخرت ہے جس کی تیاری کا حکم ہمیں دے دیا گیا ہے۔ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے شاعر مشرق نے کسی اور مقام پر یوں بھی کہا، وہ دیکھیے کہ حوالے کا شعر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارے کے قراں ہو کر۔ ایک اور شعر دیکھیے کہ مومن کی جو ایک معراج ہے، جو پہچان ہے اس کی، دیکھیے کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ تو بچوں، آج کی جو نظم تھی ہماری پیغام، اس کا پہلا حصہ جو 2 ہم نے شعر پڑھے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام۔